تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں کانگریس قائدین نے اڈانی کی مبینہ مالیاتی بدعنوانی اور منی پور تشدد کے خلاف چلو راج بھون ریلی نکالی اور راج بھون کے قریب دھرنا منظم کیا۔ صنعتکار اڈانی اور مودی کی ملی بھگت اور مالیاتی بدعنوانیوں کے خلاف پردیش کانگریس کمیٹی نے چلو راج بھون پروگرام منعقد کیا۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی و کونسل اور سینئر قائدین نے نیکلس روڈ پر مجسمہ اندرا گاندھی سے راج بھون تک پیدل سفر کیا اور راج بھون کے قریب احتجاج کرتے ہوئے دھرنا بھی دیا۔ احتجاجی قائدین نے اڈانی اور منی پور کے واقعات کے خلاف نعرے لگائے اور پارلیمنٹ میں ان مسائل پر بحث کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ اڈانی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی رکھی جانی چاہیے اور اس پر بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ اسمبلی میں اڈانی کے معاملے پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اڈانی اور مودی کی ملی بھگت کے علاوہ منی پور میں کئی ماہ سے جاری تشدد کو روکنے میں مودی حکومت کی ناکامی کو بے نقاب کرنے کے لیے تمام ریاستوں میں چلو راج بھون احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پر کیے گئے قابل اعتراض تبصرے کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے احتجاج درج کروایا گیا اور امت شاہ سے مستعفی ہونے کی مانگ کی گئی۔ پارلیمنٹ میں آئین پر بحث کے دوران امت شاہ کی جانب سے آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پر قابل اعتراض تبصرے کے خلاف حزب اختلاف نے اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے اہم قائدین نے اس معاملے کو لے کر امت شاہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن قائد حزب اختلاف راہل گاندھی سمیت کئی اراکین نے امت شاہ کے خلاف احاطہ پارلیمنٹ میں شدید احتجاج کیا۔ اراکین پارلیمنٹ کا الزام ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ نے اپنے خطاب میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ دریں اثنا کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ امت شاہ نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی توہین کی ہے اور ہم ان سے مستعفی ہونے کی مانگ کرتے ہیں۔ امت شاہ کو ملک کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب امت شاہ امبیڈکر کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جتنی بار امبیڈکر کا نام لیتے ہیں اتنی بار اگر خدا کو یاد کیا جائے تو جنت میں جائیں گے، یعنی امت شاہ کے مطابق امبیڈکر کا نام لینا گناہ ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اسی وقت انہوں نے بولنے کی کوشش کی لیکن انہیں روک دیا گیا۔ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے گئے آئین پر بحث چل رہی تھی، اسی لیے اپوزیشن جماعتیں خاموش رہی۔ راہل گاندھی نے بھی ایکس پر لکھا کہ منوسمرتی کو ماننے والوں کو امبیڈکر سے تکلیف ہو رہی ہے۔ کومرمبی آصف آباد ضلع کے مکاڈی میں شیر کو ریل کی پٹریاں عبور کرتے دیکھا گیا۔ کومرمبی آصف آباد ضلع میں شیر کی نقل و حرکت کی وجہ سے لوگوں میں خوف کا ماحول ہے۔ ضلع کے مکاڈی میں شیر کو ریل کی پٹریاں پار کرتے دیکھا گیا۔ شیر دیکھ کر مقامی لوگ گھبرا گئے۔ یاد رہے کہ متحدہ عادل آباد ضلع میں شیروں کی نقل و حرکت نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کاغذ نگر منڈل کے گنارم میں ایک نوجوان خاتون پر حملہ کرنے اور ایک کسان پر حملہ کرنے کے علاوہ مویشیوں پر حملے کرنے کے بے شمار واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کومرمبی آصف آباد ضلع کے سرپور منڈل میں ایک بچڑے پر بھی شیر نے حملہ کیا۔ شیر کے مسلسل حملوں اور نقل و حرکت کی وجہ سے مقامی لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مساجد کے امام و مؤذنین میں سویٹرز اور جیکٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ ریاست تلنگانہ کے کئی مقامات سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے بشمول دیگر اضلاع میں اقل ترین درجہ حرارت میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے تقریباً 2000 امام و مؤذنین میں گرم ملبوسات جیسے کہ سویٹرز، دستانے اور ٹوپیاں وغیرہ تقسیم کی گئی۔ ترجمان مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے تحت آنے والے منادر کے پجاریوں میں اور زومیٹو، سویگی، ریپیڈو وغیرہ کے لیے کام کرنے والے افراد میں بھی سویٹرز، جیکٹ وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کے کئی علاقوں سمیت اضلاع کے ضرورت مندوں کی جانب سے بھی گرم ملبوسات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ جلد اس سلسلے میں کوئی انتظام کریں گے۔
कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश की है कि वो पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत आने वाली जायदादों के मालिकान को मुनासिब मुआवजा अदा करें। कानून साज कौंसल में एमएलसी आमिर अली खान ने पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मुतासरीन का मसला उठाते हुए कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट को साल 2012 में खतियत दी गई थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये काम शुरू नहीं हो सका। कांग्रेस दौरे हुकूमत में महात्मा गांधी बस स्टेशन से चंद्रायन गुट्टा तक ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उन्होंने ऐवान को बताया कि 7.5 किलोमीटर के रकबे पर शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 1100 जायदादों को मुनज़्ज़म किया जाएगा और उनमें से ज्यादातर जायदादें तिजारती जायदादें हैं। आमिर अली खान ने कहा कि मुतासरीन को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत कम है, लिहाजा वो हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हुकूमत उन जायदादों के मालिकान के साथ इंसाफ करे और उन्हें मुनासिब मुआवजा अदा करे। उन्होंने उन मालिकान के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए इस मसले को हल करने की तजवीज़ भी पेश की। अक़लियती ख़वातीन को सिलाई मशीनों की फराहमी के लिए इंदिरा महिला शक्ति सिलाई मशीन स्कीम का आगाज कर दिया गया है। स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए 21 दिसंबर तक बजरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से इंदिरा महिला शक्ति सिलाई मशीन स्कीम का आगाज करते हुए अक़लियती ख़वातीन से दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया गया है। सिलाई मशीनों के वसूल के लिए ख़वातीन वेबसाइट tgobmms.cgg.gov.in के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकती हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार को राशन कार्ड, आधार कार्ड, एक अदद पासपोर्ट साइज फोटो व दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात मुंसलिक करना होगा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गोवा में एक शौहर को दूसरी शादी करने का हक देने वाले कानून को बर्खास्त कर दें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का हवाला देते हुए कहा गया है कि हुकूमत तमाम रियासतों में यकसा सिविल कोड नाफिज करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्द अमल जाहिर किया। अहाता पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा में जहां बीजेपी हुकूमत है वहां पर हिंदू औरत के बेटे को जन्म न देने पर उसके शौहर को दूसरी शादी करने का हक हासिल है और वो मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस कानून को हटाए। मेलारदेवपल्ली में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ जीएचएमसी की जानिब से कार्रवाई की गई। दुकानदारों और व्यापारियों ने इन्हदामी कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की। तफसीलात के मुताबिक मेलारदेवपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा में जीएचएमसी की जानिब से गैर कानूनी कब्जों को हटाया गया और इस दौरान लक्ष्मीगुड़ा से वैम्बे कॉलोनी तक सड़क के दोनों तरफ मौजूद गैर कानूनी दुकानात और तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। जीएचएमसी अहदेदारों के हमरा पुलिस की भारी फोर्स भी तैनात रही। आपको बता दें कि मुकामी लोगों ने कई बार शिकायत की थी कि फुटपाथ पर कब्जा करने की वजह से उन्हें पैदल चलने में दुश्वारी हो रही है और नतीजतन ट्रैफिक में भी खलल पड़ रहा है। शहरी हुकाम ने शहरियों की शिकायत पर तवज्जो देते हुए क्रैक डाउन किया, ताहम दुकानदारों और व्यापारियों की जानिब से इस कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की गई। मुतादिद दुकानदारों ने इस इक़दाम पर एतराज़ किया, हुकाम के साथ बहस व तकरार भी की, जिसके नतीजे में माहौल कशीदा देखा गया। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर कार में सवार 4 अफराद पेट्रोल भरवाने के बाद रकम अदा किए बगैर ही फरार हो गए। कार को रोकने की कोशिश में कैशियर जख्मी हो गया। ज़राए ने बताया कि चारशंबे की सुबह फलकनुमा इलाके में वाक़े एक पेट्रोल पंप पर 4 अफराद जो कि कार में सवार थे पेट्रोल भरवाने के लिए आए और 1500 रुपये का पेट्रोल भरवाया। कैशियर जितेंद्र के मुताबिक उन लोगों ने ये कहकर रकम की अदायगी बजरिए ऑनलाइन कर दी गई है, वहां से जाने की कोशिश की। पेट्रोल पंप के अमले ने जब फ़ोन चेक किया तो पाया कि रकम अदा नहीं की गई है और कैशियर ने जब इस बारे में सवाल किया तो उन लोगों ने कैशियर के साथ बदसलूकी की और फरार हो गए। कार को रोकने की कोशिश के दौरान कैशियर को सर और हाथ पर चोटें आई है। इस सिलसिले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने
تحقیقات کی اور کلوز سرکٹ کیمروں سے فوٹیج اکٹھا کرتے ہوئے i20 کار میں سوار 4 افراد کی شناخت کی ہے۔ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی جانب سے میلار دیو پلی میں فٹ پاتھ پر غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کیے جانے پر مقامی لوگوں نے کانگریس ایم ایل اے پرکاش گوڑ کے مکان کو ہاتھ نہ لگانے اور کوئی کارروائی نہ کرنے کا الزام لگایا۔ تفصیلات کے مطابق فٹ پاتھ پر غیر قانونی قبضوں کو ہٹانے کے لیے محکمہ بلدی کے عہدیداروں نے پولیس کے ہمراہ لکشمی گڑا سے ویمبے کالونی تک غیر قانونی دکانات اور تعمیرات کو ہٹا دیا۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ حکام نے کانگریس رکن اسمبلی پرکاش گوڑ کا مکان سڑک پر ہونے کے باوجود بھی ان کے مکان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا قانون کے مطابق ایم ایل اے کا گھر نہیں گرایا جانا چاہیے۔ دہلی کی ایک عدالت نے جے این یو کے سابق اسکالر عمر خالد کو 7 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق جے این یو اسکالر عمر خالد کو چہارشنبے کو 7 دن کی عبوری ضمانت دی گئی ہے۔ عمر خالد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات میں مبینہ کردار کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے عمر خالد کو 7 دن کی عبوری ضمانت دیے جانے کے بعد وہ 28 دسمبر کو ایک شادی کی تقریب میں شریک ہوں گے اور انہیں 3 جنوری 2025 کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ عمر خالد ان کئی نوجوان کارکنان میں شامل ہیں جنہیں فروری 2020 میں دہلی میں ہونے والے فسادات سے متعلق مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے فسادات کی مبینہ بڑے سازش کی تحقیقات کے لیے UAPA کے تحت کئی کارکنان کو حراست میں لیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ریاستی حکومت خواتین تنظیموں کو مفت ساڑیاں دے گی۔ خواتین تنظیموں کی 63 لاکھ ارکان میں یہ ساڑیاں تقسیم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے چیمبر میں ان ساڑیوں کے ڈیزائن کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ حکومت نے ہر خاتون کو سال میں 2 ساڑیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ BRS کے رکن کونسل کویتا نے موسیٰ ندی کے معاملے میں حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کویتا نے تفصیل کے ساتھ حقائق کو پیش کیا۔ انہوں نے حکومت کے دعووں اور اقدامات پر کئی اہم سوال اٹھائے۔ کویتا نے کہا کہ کانگریس حکومت عوام اور ایوان دونوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ موسیٰ ندی پروجیکٹ کے لیے DPR تاحال تیار نہیں کی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ حکومت نے عالمی بینک سے اس پروجیکٹ کے لیے 4100 کروڑ روپے کی مدد حاصل کی ہے۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ وہ یہ بتائے کہ عالمی بینک سے کس تاریخ کو مدد طلب کرنے کے لیے تجاویز روانہ کی گئی ہیں۔ وزیر IT سری دھر بابو نے الزام لگایا ہے کہ اسمبلی کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کے خلاف من مانی طریقے سے BRS کے ارکان اسمبلی وویکانند ریڈی اور کوشک ریڈی توہین آمیز ریمارکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایوان میں کہا کہ فوری طور پر ان کو معذرت خواہی کرنی چاہیے۔ اسپیکر کے علم میں لائے بغیر اور نوٹس دیے بغیر ایسے الزامات لگانا مناسب نہیں ہے۔ BRS کے ارکان اسمبلی آٹو ڈرائیورز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آٹوز میں اسمبلی پہنچے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک 93 آٹو ڈرائیورز نے خودکشی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ اسمبلی اجلاس کے موقع پر خودکشی کرنے والے آٹو ڈرائیورز کی فہرست حکومت کو دی گئی تھی، تاہم حکومت نے ان کی بہبود کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ آٹو ڈرائیورز خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ BRS پارٹی ان کی طرف سے جدوجہد کرے گی۔ نرمل ضلع کے سارنگا پور منڈل کے چنچولی بھی اقلیتی اسکول کے طلبہ بیمار پڑ گئے۔ کئی طلبہ نے
پیٹ میں درد کی شکایت کی، جس کے بعد ان کو علاج کے لیے فوری طور پر ضلع ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ان کے بیمار ہونے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ کانگریس نے امبیڈکر کے تبصرے پر امت شاہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ ابھی یہ ایک فیشن ہو گیا ہے کہ امبیڈکر کا نام لیا جائے۔ اگر اتنا نام بھگوان کا لیتے تو 7 جنموں تک سورگ مل جاتا۔ امبیڈکر اگر وہ نام لینے کے بجائے بھگوان کا نام اتنی بار لیا جاتا تو سورگ مل جاتی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں آئین پر بحث کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ کرن کمار ریڈی نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں کی حمایت میں پارلیمنٹ کے باہر انوکھا احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ اسرائیل، فلسطین اور دنیا کے کسی بھی ملک کو عام لوگوں اور اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ہندوستان ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے دستور کے مطابق سیکولر ملک ہے۔ مرکزی حکومت کو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی توہین اور حملوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے کمس ہاسپٹل سکندرآباد پہنچ کر 9 سالہ سری تیج کی عیادت کی اور ڈاکٹر سے اس کی صحت کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ 13 دن قبل پشپا 2 فلم کے پریمیئر شو کے دوران سندھیا تھیٹر میں بھگدڑ کی وجہ سے سری تیج شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس واقعے میں اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ یہ معصوم لڑکا کمس ہاسپٹل میں گزشتہ 13 دن سے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ لڑکے کی عیادت کے بعد کمشنر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ بھگدڑ کے دوران لڑکے کو سانس لینے میں دشواری ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا برین ڈیڈ ہو گیا۔ سعودی عرب میں پھنسے سدی پیٹ کے شخص کو بچانے کے لیے اس کے خاندان نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے۔ اس کے خاندان نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ راجوردھن ریڈی مبینہ طور پر جبری مشقت کے حالات میں سعودی عرب میں پھنسا ہوا ہے۔ راجوردھن ریڈی کا تعلق سدی پیٹ کے ارکوڈو گاؤں سے ہے۔ ڈرائیور کے طور پر ملازمت کے سلسلے میں 2 جولائی 2024 کو وہ سعودی عرب گیا تھا، تاہم ملازمت کے معاہدے کے برعکس مبینہ طور پر سخت حالات میں اس سے کام لیا جا رہا ہے اور اسے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کے خاندان نے وزیر اعلیٰ پر زور دیا کہ اس کی بحفاظت وطن واپسی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ ونود کمار نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں دستوری ترمیمی بل پیش کیا ہے اور دستور میں ترمیم کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک ہی ساتھ انتخابات کروانے کے لیے یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے آئینی ترمیمی بل میں کہا گیا کہ سال بھر پارلیمنٹ، مقننہ منڈل پریشد، ضلع پریشد اور سرپنچ کے الگ الگ انتخابات کروانے کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکز نے آئینی ترمیمی بل میں واضح طور پر یہ نہیں کہا ہے کہ انتخابات کس بنیاد پر کرائے جائیں گے۔ آرٹیکل 82A کو نئے سرے سے شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے مصروف ترین دورے تلنگانہ اور آندھرا پردیش پر حیدرآباد پہنچی۔ حکیم پیٹ ایئر فورس اسٹیشن پر گورنر جشنو دیو ورما، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے کابینی رفقا کے ساتھ صدر جمہوریہ کا استقبال کیا، جہاں سے وہ سیدھے بولارم میں واقع راشٹرپتی نیلائم روانہ ہو گئی۔ 21 دسمبر تک ان کا وہاں پر قیام رہے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے BRS پارٹی کی جانب سے اسمبلی میں آٹو کے ذریعے پہنچنے پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی آٹو ڈرائیورز کے مسائل پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ کل ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے ساتھ BRS کے ارکان اسمبلی پہنچے اور ڈرامہ کیا، اور آج آٹو ڈرائیورز کے یونیفارم کے ساتھ اسمبلی میں پہنچ کر ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ دستور پر مباحث کے دوران راجیہ سبھا میں کل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی تقریر کے خلاف اپوزیشن کے ارکان نے احتجاج کیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے کل اپنی تقریر میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ ممبئی ایئرپورٹ پر ایک انوکھا منظر دیکھا گیا۔ ایئر انڈیا کے بوئنگ 747 طیارے نے اڑان بھرنے کے ساتھ ہی گڈ بائے ویو کا اظہار کیا۔ طیارے نے اڑان بھرنے کے ساتھ ہی پہلے بائیں اور پھر دائیں طرف آسمان میں موڑ لیا۔ یہ منظر کافی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔
نظام آباد کے بانسواڑہ منڈل کے کتلا پور گاؤں میں مشن بھاگیرتا کے پانی کی کمی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام اپنی بائک پر بالٹیاں ڈال کر پانی لینے کے لیے متصل مواضعات جا رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ مشن بھاگیرتا کا پانی 6 دنوں سے نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کا حکام سے مطالبہ کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔